یاد رکھیں، قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، سوائے واقعہ یوسف علیہ السلام کے قرآن نے کسی واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، صرف واقعی جتنے واقعات قرآن نے ذکر کیے ان کے صرف ان پہلوؤں کو ذکر کیا جہاں کوئی نصیحت کا سامان موجود تھا، جہاں کوئی عبرت کا سامان موجود تھا، ان پہلوؤں کو ذکر کیا، اور پورا واقعہ قرآن نے ذکر اسی طرح صحاب کاف کا واقعہ بھی قرآن انہی پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے۔ یہاں خلاصتاً ام حسبتا، یہاں توجہ، کچھ لوگ جاہلیت کے زمانے سے لے کر اب تک بھی، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، اصحاب کاف جو تھے وہ چند نوجوان تھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، قرآن نے اس کا تاریخی پس منظر بیان نہیں کیا، وہ کون تھے، کس زمانے میں تھے، کس صدی میں تھے، کس قوم کے ساتھ تھے، کس قبیلے کے ساتھ تھے، کس وطن کے اندر رہتے تھے، کون سی زبان بولتے تھے، قرآن نے اس کا تذکرہ، لہذا سانو بھی ان چیزاں دے پیچھے پاؤن دی ضرورت۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہو تو مفتی محمد شفیع نور اللہ مرکزہ نے معارف القرآن میں بہت ساری ان کی تاریخ لکھی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کل جو نیا تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کو شوق پیدا ہوا ہے ان چیزوں کا، اس لیے میں نے لکھ دی ہے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو میرے پاس معارف القرآن ہے، اگر آپ کے پاس نہیں تو اس کے اندر پڑھ لیں، اور بھی دوسری تفاسیر کے اندر بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن قرآن و حدیث نے اس کی تشریح، پوری قوم بت پرست تھی، یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ چڑھ گئے، 6 آدمی تھے اور ان کو توحید کی سمجھ آ گئی، بت پرستی سے ان کو نفرت تھی، ایک میلے کے اندر موجود تھے اور وہاں قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایک درخت، ان سے بیزار ہو کر درخت کے نیچے جا کر بیٹھا، پھر دوسرا بھی آ کر بیٹھا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، پھر تیسرا بھی آ کر بیٹھا، پھر چوتھا بھی آ کر بیٹھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، 6 آدمی بیٹھے۔ ایک نے کہا کہ بھائی پوری قوم ادھر لگی ہوئی ہے، ہم ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پہلے تو ایک دوسرے کو بتایا نہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی جاسوس ہو، لیکن ایک نے جرأت کر کے بتا دیا، بھائی میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں، قوم اللہ کی توحید میں شرک کرتی ہے اور ہمیں یہ چیز پسند نہیں۔ پھر سب نے کہا کہ بھائی میں بھی اسی لیے نکلا، میں بھی اسی لیے نکلا، میں بھی اسی لیے، اور پھر انہوں نے تھوڑی تھوڑی تبلیغ شروع کر دی۔ تو جب توحید کیا اعلان ہوتا ہے تو شیطان خود کے باہر آ گئے نا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی، 6 لوڑے، انہوں نے بڑی توحید دی، بڑا توحید کا ان کو شوق پڑا۔ بادشاہ مشرک تھا، اس نے ان کو بلا بھیجا، اس نے کہا میرے معبودوں کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالن ہار ہے، ہم اسی کو مانتے۔ اس نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم نوجوان ہو، وگرنہ میں تمہیں قتل کر دیتا اگر تم جوان نہ ہو، سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، نیا خون ہو، اتنے دنوں کی تمہیں مہلت ہے اور پھر تمہیں طلب کیا جائے گا۔ یہ مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا بھائی اب ٹکرایا تو نہیں جا سکتا سلطنت کے ساتھ، لہذا ہمیں کسی گمنام جگہ پہ چلا جانا چاہیے مہلت سے فائدہ اٹھا کر، ہو سکتا ہے اللہ کریم ہماری اس گمنامی کی طرف جانے سے کوئی رستہ پیدا فرما دے، مناسب وقت کا انتظار کیا جائے واپسی کا۔ تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور رستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا تھا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ ہمارا راز فاش نہ کر دے اور پھر پکڑوا نہ دے، تو بالآخر اس نے اصرار کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم موحد لوگ ہیں، ہماری پوری قوم بادشاہ سمیت شرک کے اندر مبتلا ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے، ہمیں بادشاہ نے طلب کیا اور اس نے دھمکی لگائی ہمارے قتل کی، ہم تو اس سے بچنے کے لیے کسی گمنام جگہ پہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ 7 ہو گئے، اس کہا اس بکریوں تھائیں چھوڑی، اس کہا میں بھی تواڈے نال، او دے نال ایک کتا ہے، کتا بھی ساتھ رو لیا۔ انہاں آکھا بھئی کتے نو دوئے کتے ویکسن تے بھوکن لگ ویسن تے اسی 90 وسائن کتے وٹے ماریں۔ بار بار کتے کو جب بھگانے کی کوشش کی، اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اس نے بتلایا کہ میں موحدہ دا خادم ہاں، جتھے تسی 100 میں تواڈی رکھی کرے۔ کتا بھی ساتھ چل پڑا، یہاں ایک غار میں گئے، اور غار میں پھر ایک آدمی شہر میں آتا، وہ جاسوسی کرتا کہ ہمارے بارے میں کیا پروگرام بن رہا ہے۔ ان کو بتلایا گیا کہ وہ تو غائب ہو گئے ہیں، اور ان کی تلاش کے اندر اللہ نے جبری نیند مسلط کر دی، جبری نیند مسلط کر دی، ایسی نیند آئی کہ 309 سال گزر گئے۔ کتنے؟
309 سال کے بعد جاگ آئی. پھر وہ سکے لے کو بھوک لگی. 309 سال تک بھوک کوئی نہیں لگی. 309 سال کے بعد سکے لے کر بازار میں گیا. وہ 3 صدیاں گزر گئی. وہ بادشاہت بھی کب گئی. اب جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا. بازار والے سکہ ویکھا, اس بندے دا حلیہ ویکھا, بھئی یہ تو کوئی پرانا ہی لگنا ہے. سکہ ویکھ کے اس بادشاہ کو گن گیا. بادشاہ پوچھا تو چونکہ پیچھے تاریخ لکھی گئی تھی کہ ایسے آدمی ہمارے عقیدے کے خلاف تھے, فلاں ہو گئے تھے, فلاں ہو گئے تھے, اور ان وقت نہیں بھئی خود آیا کہ کہاں تم سوئے رہے. میں مختصر اس واقعے کو بیان کو اس غار کے اوپر آئے اور وہاں کتبہ لگایا. پھر اللہ کریم نے انہی کو وہیں پر موت دے دی. موت, اس کا تفصیلی تذکرہ جتنا قرآن بیان کرتا ہے وہ تو آگے آئے گا. تم یہ سمجھتے ہو, لوگاں پتہ کیا شروع کر دیتا, وہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے نا, بلم بن باورا کی شکل میں قیامت کے دن اللہ کریم اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا. جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ اس کو بھی نیکو جیسا کر دیتا ہے. نیکوں کی صحبت سے ہمیشہ پہ, لیکن ہوئے نیک جیباں چھل نہ ہوئے. ایک گل ساری واقع ہے. تو لوگ اصحاب کہف کے نام کی منتیں دینے لگ گئے. اصحاب کہف کے نام کی, اور کوئی 7 روٹیاں پکاتا اور 8ویں ان کے کتے کے نام کی ان کی منتیں دیتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نے اس کو اللہ کی قدرت کی بڑی عجیب چیز سمجھ لی ہے. اس نے تو بھئی 309 سال سلانا رب کے لیے کون سا مشکل ہے. 309 سال کے بعد اٹھا دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. ذرا آسمان کی طرف تو دیکھ, اس نے کتنا بڑا آسمان بنایا ہے, یہ اس سے زیادہ قابل تعجب ہے. زمین کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہے, یہ اس سے زیادہ قابل تعجب ہے. تجھے جس گندے قطرے سے پیدا کیا ہے اسی قطرے کو حسن دیا ہے, اسی قطرے کو ذہن دیا ہے, فقاہت دی ہے, ذکاوت دی ہے, قوت گویائی دی ہے, قوت سماعت دی ہے, قوت بصارت دی ہے, قوت بصیرت دی ہے, قوت مشی دی ہے. یہ ساری قوتیں اس قطرے کو دی ہیں اپنی پیدائش کے اندر. غور کر تو یہ اس سے بھی زیادہ قابل تعجب ہے. کیوں تم اس تعجب میں پڑ گئے ہو؟ ام حسبتا, اب توجہ کرو, اب میں